ایک بڑا مشہور رائٹر ہے پروفیسر مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے دی 100۔ اس میں دنیا بھر کے تمام جینیس افراد کے تاریخ حیات کو اس نے جمع کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ پروفیسر مائیکل ہارٹ مذہبی اعتبار سے یہ عیسائی ہے اور فکری، عملی اور عقلی اعتبار سے وہ کرسچن ہے۔ لیکن اس پوری کتاب میں دی 100 بک میں اس میں کہیں بھی نمبر 1 پر عیسائی ہونے کی حیثیت سے اس نے حضرت عیسیٰ کے نام کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھا ہے، اور نہیں سائنسداں ہونے کی حیثیت سے اس نے نیوٹن کے تذکرے کو اس نے مقدم کیا ہے، بلکہ اس نے پروفیسر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں جس شخصیت کا تذکرہ بڑے والہانہ انداز میں کہا ہے اور لکھا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے جس شخص نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے۔ He wrote, Professor Mike Hart is saying that the man in history who was supremely successful on both religious and secular levels, he was Prophet Muhammad, peace be upon him۔ جس شخصیت نے پوری دنیا کو عملی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے جس نے متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے۔ آج پوری دنیا میں، خاص کر یورپ میں، جو مذہب بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم بہت زیادہ پریکٹسنگ ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنی عظمت کی بنیاد پر، اپنی صداقت کی بنیاد پر، اپنے قانون حیات کی بنیاد پر قرآن پاک نبی کا معجزہ ہے، اور ایک ایسا معجزہ ہے جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ نبی دو عالم سرور کائنات کے حوالے سے وہی مفکر آخر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی فکر کا، ان کے علم کا سرچشمہ ان کے پیغمبر کے قدموں سے وابستہ ہے۔ ان کے بعد ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن عظیم ہے، جو مقدس ہولی بک ہے، جو الحمدللہ سے لے کر والناس کے سین تک محفوظ ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اور رب کریم نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک زندہ رہنے والی کتاب ہے، یہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اپنے لفظ کے اعتبار سے، اپنی ترتیب کے اعتبار سے، اپنی صورتوں کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، احساس کے اعتبار سے، اور نظم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، ابلاغ معنی کے اعتبار سے قرآن پاک یہ باقی رہنے والی کتاب ہے، اور وہ اتنی مقدس کتاب ہے کہ جب بھی اس کی تلاوت کی جائے گی اس کا پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے یہ کتاب ابھی سدرا کی بلندی سے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا یہ وہ جذبہ ثقل ہے، یہ وہ مرکزی عقیدت ہے، یہ وہ ان کی طاقت ہے جو ہر دور میں دنیا کو باضابطہ طور پہ درس دیتی رہی ہے۔